دین یہ انسان کو آج کل سوائے مدارس کے اور کہیں نہیں ملتا۔ بچیاں ہوں میٹرک کر لیں، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں میٹرک کے بعد آگے نہیں پڑھتی، یا 12 کر کے 14 کر کے آگے نہیں پڑھتی، وہ فارغ گھروں میں رہتی ہیں۔ یہ بہت بڑا اپنی بیٹیوں کا ہم نقصان کرتے ہیں۔ بچیوں کو 1 سال کے لیے بندہ کسی رہائشی مدرسے میں 1 سال 2 سال کے لیے داخل کر لے، گھر میں بھی تو رہنا ہے نا۔ جب تک شادی نہیں ہوتی 6 مہینے، سال 2 سال، جب سکول کی تعلیم ختم ہو گئی تو اس کو دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کر دو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اچھا قرآن پڑھنا سیکھ جائے گی، مسائل سیکھ جائے گی، نمازوں پہ لگ جائے گی، دینی تربیت جو والد کی ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سے نوجوان ہیں جو تعلیم نہیں کرتے، یا تعلیم مکمل ہوتی ہے جاب نہیں ملتی تو وہ فارغ 6 مہینے سال گزار دیتے ہیں۔ بھائی فارغ رہنے سے بہتر یہ ہے کسی مدرسے میں وقت گزار لو۔ مدرسے میں رہنے سے قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا، مسائل آ جائیں گے، دین کی معلومات آ جائیں گی۔ کوشش کر کے 6 مہینے سال لگا لو۔ اور اسی طرح بعض احباب لٹیر ہو جاتے ہیں، کم عمر ہوتی ہے، 30 سال میں، 35 سال میں، 40 سال میں، ذہن اچھا ہوتا ہے۔ آج کل اکثر بعض مدارس والوں نے 4 سالہ کورس عالم کا شروع کیا بڑی عمر والوں کے لیے، تو اگر وہ 4 سالہ لگا دیں گے تو وہ کتنے اچھے بن جائیں گے۔ چاہے جائے کہ فارغ وقت گھر میں گزاریں، بازاروں میں گپ شپ لگا کے گزارے، اپنی آخرت کے لیے انسان کچھ نہ کچھ نیک اعمال تیار کر لیتا ہے۔ تو یہ مدارس میں آج کل سے داخلے پورے پاکستان میں شروع ہیں، تقریباً مہینہ داخلے رہتے ہیں۔ تو جو بچیاں فارغ ہیں، جو بچے فارغ ہیں، انسان ان کا ذہن بنا کر مدرسے میں داخل کر لیتا ہے۔ شیطان روکتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ مدرسہ پڑھنا، مدرسہ پڑھانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اس لیے کہ وہاں شیطان انسان کو تنگ کرتا ہے، وہ دین نہیں سیکھنے دیتا کہ یہ سیکھے گا آگے خود بھی نیک ہوگا، کئیوں کو سکھائے گا۔ اسی بچے کو ہاسٹل میں چھوڑو وہ خوش ہوگا، وہ گھر میں اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا وہ کالج کے ہاسٹل میں خوش ہوگا۔ اسی بچے کو مدرسے میں چھوڑو وہ تنگ ہوگا، روئے گا، گھر سے نہیں جائے گا۔ لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ روئے بھی تو کوئی بات نہیں ہے، 1 ہفتہ روئے گا، 2 ہفتے روئے گا، پھر وہاں بچوں سے دوستی ہو جاتی ہے، رونا بند ہو جاتا ہے۔ جب بھی گھر سے جائے گا تنگ کرے گا، وہاں جا کے تنگ ہوگا، لیکن بچے کو سمجھایا جائے، بچی کو سمجھایا جائے، یہ کچھ عرصہ مشکل ہے، پورے زندگی کے پھر مزے ہیں۔ 1 سالہ بس بچی کو مدرسہ پڑھا کے دیکھو، بچی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور عام بچی کو باہر نکل کے پوچھ کے دیکھو، نہ دعائے قنوت آتی ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ لباس کا پتہ، نہ دینی اخلاق کا پتہ۔ تو یہ اولاد کی تربیت دینی والد پر لازم ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ جو آسان طریقہ ہے، ہم گھر میں نہیں سکھا سکتے، میں مولوی ہو کے بھی نہیں سکھا سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو خود ساری تربیت کرنا، تو بچے کو مدرسے میں داخل کر دو۔ بات ہوتی ہے ذہن کی۔ ہمارا ایک تعلق والا ہے، دوست ہے، شکل سے بیچارہ وہ داڑھی بھی مونڈتا ہے، مونچھیں بھی مونڈتا ہے، نماز بھی کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ خیر اس کی شادی ایک جگہ ہو گئی تو بڑا عرصہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ شکل سے ایسا تھا، آگے فیکٹری میں ریونٹ کی جانب کام کرتا تھا، تو ایک مرتبہ وہ چنے لینے گیا، ناشتہ کرنے گیا، تو اس نے ایسے پیالہ پکڑا تو وہ چنے والے نے نا اس کے ہاتھ پہ زور سے چمچہ مارا۔ اس نے سمجھا کہ یہ عیسائی ہے، چوڑا ہے، شکل ہی ایسی تھی۔ اس نے کہا وہ تمہارے پیالے ہو تو رکھیں۔ یہ بات دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں عیسائی وغیرہ ہوں تو ان کے لیے برتن الگ رکھتے ہیں، حالانکہ برتن دھو کے استعمال کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ نہیں پسند کرتے۔ اس نے کہا خدا کے بندے میں مسلمان ہوں۔ تو جب بڑے عرصے بعد 8-10 سال بعد ایک مرتبہ اس نے دعوت کی، ہم گئے تو میں حیران ہو گیا کہ اس کی بچیاں، اس کے بچے حافظ قرآن بن رہے۔ میں بڑا پریشان، میں نے کہا یار تو نے بچوں کو، تجھ جیسا بندہ اور بچیاں مدرسے میں، میرے تو وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا، تو مسجد کے قریب سے نہیں گزرتا۔ اس نے کہا میں والد ہوں، میں محلوں میں رہا، بازاروں میں رہا، فیکٹریوں میں رہا، لوگ بچیوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، بچوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ بد کردار ہے۔ میں نے سارا نظام دیکھا،
تو میری سمجھ میں یہ بات آئی، جو بچہ بچی مدرسے میں پڑھے گی وہ باپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ میں نے اس لیے سکول سے ہٹا کر ان کو مدرسوں میں ڈالا کہ کم از کم میری بچیوں پہ کوئی انگل تو نہ اٹھائے کہ فلاں کی بچی ایسی ہے، فلاں کا بچہ ایسا ہے۔ یہ والد کا کام ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اپنے اعمال جیسے بھی ہوں، لیکن کم از کم اولاد کی تربیت تو اچھی کرے۔ میں اتنا حیران ہوا کہ یار اس جیسے بندے کی سوچ دیکھو، خود جیسا کیسا بھی ہے لیکن اولاد کی تربیت اچھی کر گیا، اور ہو سکتا ہے اللہ نیک اولاد ہی کی وجہ سے ماں باپ کو معاف کر دے۔ بچہ حافظ قرآن بن جائے، ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسا تاج پہنائے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مانند پڑ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا